السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان میں قوت کا اصل مرکز اسٹیبلشمنٹ اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہاں نظام ایک دھوکے کے طور پر کام کرتا ہے۔ نظام کو آپ کوئی بھی نام دیں، خواہ یہ ٹیکنوکریٹ کا نظام ہو یا یہ ایک جمہوری نظام ہو، مگر یہ تمام نظام بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار اور حاشیہ بردار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں قوت کے چھوٹے چھوٹے مراکز اور بھی ہیں۔ عدلیہ ایک قوت رکھتی ہے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح قومی ریاست کے مستقل نوکر یعنی نوکرشاہی بھی اس بندوبست میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں بہت سے امرا اور رئیس بھی پاکستان کے مختلف فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے سیاستدان بھی جو اس بندوبست میں اپنی رسائی اور صلاحیت کے باعث مستقل فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مگر بنیادی طور پر پاکستان میں طاقت کا اصل مرکز صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستانی معاشرہ قوت کے میکینزم پر، قوت کی حرکیات پر کام کرتا ہے، اور یہاں ہر چیز فائدے اور نقصان کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے، صحیح اور غلط کی بنیاد پر نہیں۔ فائدے اور نقصان کے طور پر چیزوں کو طے کرنے کے باعث یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دور میں جو چیز ٹھیک ہمیں لگتی ہے، دوسرے دور میں اگر وہ ہمارے لیے مفید نہیں رہتی تو وہ غلط ہو جاتی ہے، اور اگر ایک دور میں ہمیں کوئی چیز غلط لگتی ہے اور اگلے کسی دور میں وہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے، تو وہ پھر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں نظریات نہیں، بازو، قوت، بارود اور بندوق حکمرانی کرتے ہیں۔ انسانی معاشروں کو لوہے اور بازو سے ہانکنے کی روش اب مؤثر نہیں رہی۔ دنیا بھر میں جو معاشرے آپ دیکھتے ہیں، وہاں ایک اور طرح کی آزادیوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ابھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہو سکے، مگر ایک افراتفری اور ہڑبونگ کی شکل میں اس آزادی کا احساس ضرور پایا جاتا ہے۔ وطن عزیز ان دنوں ایک ہڑبونگ کا شکار ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات پر اگر آپ غور کریں اور اس کی تاریخ کا ایک مشاہدہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جتنے بھی بحران ہیں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے بحران رہے ہیں، لیکن وہ تمام بحران آج کے دور میں یکجا ہو گئے ہیں۔ 1947 کے بعد سے لے کر آج تک کے پاکستان میں کبھی سیاسی بحران رہا، کبھی معاشی بحران رہا، اور کبھی سیکیورٹی کا کرائسس آیا، مگر یہ تمام بحران ایک ساتھ آج کے دور میں جمع ہو گئے ہیں۔ ہم نے مختلف جنگیں بھی لڑی، مگر ان جنگوں میں بھی ہم ایک ہی طرح کے بحران سے دوچار رہے۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ جب ہم 1971 یا 1965 کی جنگوں میں تھے تو پاکستان میں معاشی بحران ہو۔ پاکستان میں سیاسی بحران بھی اس زمانے میں نہیں تھا، اگرچہ نظام ایک کشاکش کی حالت میں تھا، اور سیاسی طور پر ہم ایک بحران سے 1971 میں گزر چکے تھے اور 1965 میں یہاں امریت تھی، مگر اس کے باوجود سیاسی طور پر وہ خلا نہیں تھا جو آج ہے۔ کہنے کو آج ہم ایک جمہوری حکومت میں ہیں، لیکن عملاً یہ حکومت جمہوری نہیں ہے۔ ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں: مقننہ، عاملہ اور عدلیہ۔ مقننہ، عاملہ اور عدلیہ کی موجودہ حالات سے آپ پوری طرح آگاہ ہیں۔ آج جو مقننہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس مقننہ کے اندر موجود تمام قوتیں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں۔ آج جو حکومت ہے وہ کل حزب اختلاف تھی اسی مقننہ میں، اور وہ انتخابی عمل کو غلط باور کراتے ہوئے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا رہین منت سمجھتی تھی۔ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر وہ اس مقننہ کے ذریعے ہی ایک حکومت بن گئے، اور جو حکومت تھی اس کو حزب اختلاف میں بدلنے کے بعد اسی مقننہ سے وہ کھدیڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اسی مقننہ میں جو حکومت تھی، وہ حکومت یعنی جس نے 3 سال حکومت میں گزارے، وہ حکومت حزب اختلاف کی شکل میں بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے استعفوں کے بعد اسپیکر کے فیصلوں کے نتیجے میں اس پارلیمنٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری مقننہ ہے۔ موجودہ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپریل میں جب سے وجود میں آئی ہے، صرف 3 کام ہی کر سکی ہے۔
پہلا کام تو اس حکومت نے بہت ہی دل جمعی اور خوش اسلوبی سے نمٹایا، اور وہ یہ کہ اس حکومت کے اندر موجود تمام لوگوں کے مقدمات کو باری باری ختم کیا۔ اس حکومت میں وزیر اعظم سمیت اکثر ارکان وہ لوگ ہیں جن پر مختلف قسم کے مقدمات قائم تھے۔ موجودہ حکومت نے انتہائی کامیابی سے ان تمام مقدمات کو ختم کرایا۔ اس حکومت نے دوسرا بڑا کام یہ کیا ہے کہ IMF کے سامنے ملک کو تقریباً سرنڈر کرا دیا ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کا معاشی بحران سنگین سے سنگین تر ہو چکا ہے۔ آج ایک منی بجٹ پیش ہوا ہے اور اس منی بجٹ کے بعد پاکستان میں اشیاء ضروریہ سمیت کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو پرانی قیمت پر رہ سکے۔ مہنگائی کا یہ طوفان ان نئی قیمتوں پر بھی تھمے گا نہیں، یہ مسلسل بڑھتا رہے گا، اور اب عام آدمی کے لیے ہی نہیں بلکہ اوسط درجے سے کچھ اوپر لوگوں کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ وہ موجودہ معاشی بحران میں اپنی سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھ سکیں۔ اس حکومت نے آتے ہی جو تیسرا کام کیا ہے وہ یہ کہ سابق حکومت اور آج کی وہ حزب اختلاف جسے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے بھی نہیں دے رہے، ان کے خلاف مسلسل زمین کو تنگ اور فضا کو گرم کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس حزب اختلاف کو ہر محاذ پر پسپا کرنے کے لیے ہر قسم کی حکمت عملی کو اختیار کر رکھا ہے۔ عدالتوں سے لے کر انتظامیہ تک ہر وہ محاذ جہاں PTI اور حزب اختلاف کی دیگر قوتوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے اور پریشانی میں مبتلا کیا جا سکتا ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ 90 کے عشرے کی وہ سیاست جس میں انتقامی روش انتظامی فیصلوں پر حاوی ہوتی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے اور زیادہ بھیانک شکل میں لوٹ آئی ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور PMLN جس طرح ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالتے تھے اور جس طرح ایک دوسروں پر مقدمات کیا کرتے تھے، بالکل وہی انداز زیادہ بھیانک شکل میں اب PTI کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ PDM کی شکل میں جو 13 جماعتی اتحاد آج حکومت کر رہا ہے وہ PTI کو ہر طرح سے کھدیڑنے پر متفق ہے اور ہر قسم کی پالیسیوں کو PTI کے خلاف جائز اور روا سمجھتا ہے۔ PTI کے خلاف یہ اقدامات اٹھاتے ہوئے حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کس حال میں ہے اور ان کا بنیادی مطالبہ کیا ہے۔ در حقیقت موجودہ حکومت کا واحد ہدف PTI ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی قوت کے اصل مرکز کو بھی کھو رہی ہے اور وہ سیاست جسے پاکستان میں بالادست ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ جسے پاکستان میں بالادست ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو جو لیڈنگ رول اختیار کرنا چاہیے وہ اس کردار کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھونے کے لیے تیار ہیں اور اس پر مصالحت کرنے کو تیار ہے اگر انہیں عمران خان سے نجات مل سکے۔ اگر آپ موجودہ پارلیمنٹ پر غور کریں تو اس میں جتنی بھی قوتیں موجود ہیں وہ سب حکومت کا حصہ ہیں، یہاں تک کہ حزب اختلاف بھی حکومت کا حصہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد موجودہ پارلیمنٹ کی جو شکل نکالی گئی تھی اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب PTI کے خلاف بروئے کار آئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو حزب اختلاف کا کردار دے دیا گیا اور باقی لوگ حکومت کا حصہ بن گئے۔ یوں آج کی پارلیمنٹ ماضی کی تمام پارلیمنٹوں کے مقابلے میں ایک بالکل انوکھی اور عجیب و غریب قسم کی پارلیمنٹ ہے۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جسے جمہوریت پر اعتماد بحال کرانا ہے اور یہ وہ پارلیمنٹ ہے جسے پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑنی ہے۔ اگر آپ کو اس پر ہنسی نہیں آتی تو آپ ایک نئے بحران کی طرف دیکھیں۔ ایک تیسرا بحران جو پاکستان میں موجود ہے وہ سیکیورٹی کا بحران ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ایک خوف ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے اور پشاور کے سانحے کے بعد یہ ایک سیاسی ہتھیار بھی بن چکا ہے۔ موجودہ حکومت 2 صوبائی اسمبلیوں یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے صوبائی انتخابات کرانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر سیکیورٹی کرائسس کو بھی استعمال کر رہی ہے۔ اگرچہ موجودہ حکومت امن و امان کے مسئلے کو عدالتوں میں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ خطرہ پاکستان کی فضاؤں میں موجود ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی مختلف قسم کی وارداتیں کبھی بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کے بعد ہمیں تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو تیاری کرنی چاہیے تھی وہ مناسب تیاری ہم نہیں کر پائے ہیں اور تحریک طالبان کا مسئلہ
پاکستان کو مستقل طور پر ایک خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس طرح اگر آپ ان بحرانوں کا جائزہ لیں تو ہم سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مختلف بحرانوں سے دوچار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے کسی بھی دور میں چلے جائیں، یہ تین بحران آپ کو یکجا حالت میں نہیں ملیں گے۔ موجودہ دور میں یہ تینوں بحران ایک ساتھ پاکستان پر مسلط ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو بحران ان تینوں بحرانوں کو زیادہ سنگین کرتا ہے وہ یہ کہ ان بحرانوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہماری نہیں ہے۔ ہماری قوت ادراک، اجتماعی بصیرت ان بحرانوں کا غیر مبہم سامنا کرنے سے محروم ہے، اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ پاکستان میں وہ سرا کوئی پکڑنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جس سے ان بحرانوں سے نمٹنے کی ہم کوشش شروع کر سکیں۔ چنانچہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بحران اپنی جگہ موجود ہیں، اور تمام وہ قوتیں جو ان بحرانوں کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ سماج میں اپنا وحشیانہ رقص کر رہی ہیں۔ میں آپ سے جن بحرانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ تو ہر دیکھتی آنکھ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کی چاپ ہر سننے والے کان سن رہے ہیں، مگر کچھ بحران اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور اس پر توجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا بحران ہے وہ اخلاقی بحران ہے۔ پاکستان میں صحیح اور غلط کا امتیاز تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ وہ معاشرے جو قوت کے بلبوتے پر چلتے ہیں اور جہاں فیصلوں کے لیے بنیادی محرک قوت ہوتی ہے، وہاں عام طور پر اس طرح کے کرائسس پیدا ہوتے ہی ہیں۔ بحث کے اس بہاؤ میں اگر آپ غور کریں تو پاکستان کا سب سے بڑا بحران اخلاقی ہے۔ اخلاقی بحران پاکستان میں ہر جگہ سرایت کر چکا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان مرکزی طور پر قوت کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ قوت کے ذریعے چلائے جانے والے معاشروں میں یہ بحران بالکل فطری ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قوت سے ہانکے جانے والے معاشرے صحیح اور غلط کی بنیاد پر نہیں چلتے، لہٰذا وہاں اخلاقی بحران شدید ہوگا۔ چنانچہ ایک ریڑھی والا بھی آپ کو اسی طرح کی نفسیات سے دوچار ملتا ہے جو پاکستان کو چلانے والا سب سے مؤثر آدمی ہے۔ یعنی ایک ریڑھی والے کا بھی جس پر بس چلتا ہے وہ اسی طرح بروئے کار آتا ہے جس طرح پاکستان میں سیاستدانوں کو ہانکنے والی قوتیں کرتی ہیں۔ یہ بحران بہت شدید ہو چکا ہے۔ ہمارے لین دین کے نظام، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، معاشرتی روابط اور خاندانی معاملات تک میں یہ بحران سرایت کر چکا ہے۔ ایک دوسرا بڑا بحران جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ عوام کا پاکستان کے کسی بھی ادارے پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ اعتماد کا یہ بحران پاکستانی معاشرے کو یکجا کرنے والی قوتوں کو بھی ختم کر رہا ہے اور چاٹ رہا ہے۔ جب عوام اعتماد کھو دیں تو ادارے کن کے بلبوتے پر بروئے کار آئیں گے؟ وہ ادارے جو قوت کے بل پر چلتے ہیں وہ اگر عوام کا بالواسطہ اور بلا واسطہ اعتماد کھو دیں گے تو آخر وہ طاقت کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ادارے عملاً کسی بھی دستور سے طاقت حاصل نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں عملاً بالادست قوت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی قوت دستور سے حاصل نہیں کرتی۔ پھر وہ اپنی قوت جہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کا اعتماد ان پر کسی نہ کسی طرح بنا رہے۔ اگر عوام کا اعتماد ان پر نہیں ہوگا تو پھر وہ جن قوتوں کے ساتھ معاشرے میں لڑ جھگڑ کر اپنی بالادستی کو برقرار رکھتی ہیں وہ قوت ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کے کسی بھی ادارے پر عوام کا اعتبار نہیں ہے۔ گویا ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کا عمومی منظرنامہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحرانوں سے لتھڑا ہوا ہے، تو وہاں دوسری طرف ہم جس قسم کے بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں ان میں اخلاقی بحران ہے اور عوام کا اداروں پر عدم اعتماد کا بحران ہے۔ مگر ایک تیسرا بحران بھی ہے۔ یہ بحران دراصل رویوں اور عادات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کو استعمال کرنے پر مصر ہے۔ وہ طاقت کے باب میں اس فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ طاقت جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہو وہ زیادہ سے زیادہ کمزوری لانے پر منتج ہوتی ہے۔ قوت کا فلسفہ یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے تو یہ قوت ہوتی ہے، اور اگر اس کو استعمال کر لیا جائے
تو یہ صرف ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بہیمانہ طور پر طاقت کو استعمال کرنے پر مصر ہے۔ وہ اداروں پر اپنے کنٹرول کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے، پولیس اپنا اعتبار کھو چکی ہے، اور FIA انتقام کا ایک ہتھیار بن چکی ہے۔ اس کے باوجود ادارے مصر ہیں کہ وہ طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے۔ طاقت کا یہ استعمال خوف کے خاتمے کے بعد لوگوں کو زبانیں دے رہا ہے۔ اب ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں تو ہر شخص کسی نہ کسی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ادارے جن کے کبھی نام نہیں لیے جاتے تھے، ان کے نام لے کر ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ کبھی صحافت میں مقتدر حلقوں کا ذکر کرتے ہوئے اردو ادب کے مختلف اسالیب ایجاد کیے جاتے تھے، اور یہ ایک فن سمجھا جاتا تھا کہ آپ ان کا نام لیے بغیر کس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اردو ادب میں استعاروں کی جو زبان ہوتی ہے اور اشاروں کنایوں کے جو پیرائے ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذکر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ گاؤں کی اس اللڑ دوشیزہ کی طرح کہ جو اپنے میاں اور خاوند کا نام نہیں لیتی تھی اور ان کی طرح ذکر کرتی تھی، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات ہوتی تھی۔ مگر اب اسٹیبلشمنٹ کی سب سے طاقتور فرد اور شخصیت کے خلاف گفتگو کرنا پاکستانی معاشرے کا چلن بن چکا ہے، اور ان شخصیات کے متعلق بات کرتے ہوئے کسی قسم کے خوف کا نہ ہونا تو قابل فہم ہے، مگر احترام کا ختم ہو جانا انتہائی خطرناک ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ان اداروں کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ عوام میں خوف ختم ہو گیا ہے، بلکہ کوئی ادب اور احترام بھی باقی نہیں رہا۔ اس پورے تناظر پر اگر آپ غور کریں، یعنی ملک میں جاری وہ تمام بحران جو معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی کے ہیں، اور اس کے متوازی طور پر جو دوسرے بڑے بحران ہیں، یعنی اداروں پر عوام کا عدم اعتماد، اسی طرح ملک میں اخلاقی بحران اور اداروں کا قوت پر مصر رہنا، یہ سارے بحران اگر آپ یکجا کریں تو آپ اس حکومت کی طرف ایک نگاہ ڈالیں۔ کیا یہ حکومت یہ اہلیت رکھتی ہے کہ ان تمام بحرانوں سے اسٹیبلشمنٹ کو نکال سکے؟ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سامنے ایک پہاڑ کے طور پر جو حکومت رکھی ہے، یہ حکومت صرف اپنے مقدمات کے خاتمے، عمران خان کے خاتمے اور اپنے آئندہ کے مستقبل کے لیے پریشان ہے۔ حکومت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان بحرانوں کا مقابلہ نہیں کر رہی، بلکہ حکومت کا تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ان بحرانوں کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے۔ یہ ہمارا عظیم ترین المیہ ہے کہ ہمارے بحران غیر معمولی ہو چکے ہیں، اور اس کا سامنا کرنے والی شخصیات معمولی سے بھی کم درجے کی ہے، اوسط درجے سے بھی کم ذہانت رکھتی ہے۔ اب ایک اہم ترین سوال ہے، آپ ان تمام بحرانوں پر ایک نگاہ ڈالیں اور اس حکومت پر ایک نگاہ ڈالیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت جو ان بحرانوں کے سامنے ایک پہاڑ کے طور پر کھڑی کی گئی ہے، ایک آڑ چال اور ڈھال کے طور پر کھڑی کی گئی ہے، اگر یہ ناکام ہو گئی تو ان تمام بحرانوں کا رخ کس سمت ہوگا؟ اگر ان بحرانوں نے اصل مرکز کی طرف دیکھ لیا اور ان کی نگاہیں اصل قوتوں کی طرف مبذول ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ پاکستانی معاشرہ کتنا تبدیل ہو چکا ہے، اور اب نئے تبدیل شدہ حالات میں حکمت عملی کے یہ پرانے طور طریقے مؤثر نہیں رہیں گے۔ اگر اس پر غور نہیں کیا گیا تو ہمارا آج ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا، اور ہمارا آئندہ کل تو ہمارے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکے گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔